عمران خان نے فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے کہ فوج آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ فوج عمران خان سے مذاکرات کرے گی تو 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس، توشہ خانہ میں کروڑوں روپے خود برد کرنے کا کیس، یا آپ 9 مئی کے جو چھاونیوں پر حملہ کرنا ہے اور جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کا کیس ہے، وہ پھر کہاں کیا؟ یہ چال چلی گئی ہے اور یہ بھونڈی قسم کی چال چلی گئی ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ مجھے ایسا ایف سی کے بارے میں نہیں پتا، مجھے محسن نقوی کے بارے میں نہیں پتا، تو میرے خیال سے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا ایک بڑا زبردست قسم کا موقف سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو امریکہ میری مدد کرے مجھے قید سے باہر نکالنے کے لیے، اس کے بعد پھر میں آپ کو امریکہ کی قید سے جو ہے باہر نکالوں گا۔ پارلیمنٹ جو ہے ایک بہت بڑا بمشل گرانے والی ہے پی ٹی آئی کے اوپر۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ 93 اراکین جو الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے اراکین کو تسلیم کر لیا گیا ہے، وہ حلف ہی نہیں اٹھا سکیں گے۔ خبر یہ کہ رؤوف حسن صاحب جب سے جوڈیشل ریمانڈ پہ گئے، وہ جیل گئے ہیں، اس کے بعد ان کو دل میں جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے اور وہ ہسپتال پہنچ گئے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سدس مرزا اور آج آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل کے اوپر۔ خبریں کچھ بڑی ہی گرما گرم ہیں۔ خبریں کچھ جیل کی طرف سے آ رہی ہیں، کچھ پارلیمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں اور کچھ الیکشن کمیشن کی طرف سے آ رہی ہیں، اور ساری خبریں جو ہیں وہ سننے سے لائق رکھتی ہیں، اور آپ سب کو ان خبروں کے اوپر جو تبصرہ میرا ہوگا وہ ضرور پسند آئے گا۔ خبریں بیسکلی یہ ہیں کہ عمران خان نے فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے، لہٰذا خبر یہی ہے کہ عمران خان فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ اب اس سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ کیا فوج کی طرف سے پیغام دیا گیا؟ کیا فوج عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ کیا عمران خان فوج سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ کیا عمران خان کو کوئی خوف ہے کہ عمران خان کو آنے والے دنوں کے اندر مزید اپنی زندگی جیل میں گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ تمام تر خبریں تو اس وقت گردش کر رہی ہیں اور لوگ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں۔ میرا اس پہ تبصرہ یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے یہ چال چلی جا رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ایک فریق ہے اور وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرے گی؟ کیا عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہے؟ کیا عمران خان کے لیے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج کا نام لیا گیا ہے باقاعدہ، کیا اختلافات کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہے؟ اگر عمران خان مذاکرات کرے گا یا فوج عمران خان سے مذاکرات کرے گی تو 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس، توشہ خانہ میں کروڑوں روپے خود برد کرنے کا کیس، القادر یونیورسٹی کا کیس، یا آپ 9 مئی کے جو چھاونیوں پر حملہ کرنا ہے اور جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کا کیس ہے، وہ پھر کہاں کیا؟ وہ سب کچھ کیا ایک بوگس کیس تھا؟ یہ چال چلی گئی عمران خان کی جانب سے۔ اگر وہاں سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فوج اب مذاکرات کرنے کے لیے ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئی عمران خان سے، تو ساری دنیا کو یہ تاثر جائے گا کہ عمران خان کے اوپر بنائے گئے تمام تر کیسز صرف اور صرف اختلافات کی بنیاد کے اوپر بنائے گئے تھے، اور 9 مئی کا کیس، ایون آرمی چیف کو میر جعفر میر صادق کہنے کا کیس، یا آپ ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر اپنے ہی صحافیوں کو قتل کرنے کا کیس، یا عمران خان کے اوپر تشدد یا ان کے کارکنوں کے اوپر تشدد کرنے کے جو الزامات تھے، جو جبرن جو الزامات لگائے جاتے تھے کہ زبردستی ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، کارکنوں کو پر تشدد کیا گیا، وہ سارا کا سارا کچھ عوام کے سامنے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا پاکستان آرمی کو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہاں ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کیونکہ ہمارے عمران خان سے اختلافات تھے۔ عمران خان نے جو 9 مئی میں حملے کیے چھاونیوں کے اوپر، وہ بھی اختلافات تھے۔ عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی، وہ بھی اختلافات تھے۔ توشہ خانہ کا جو معاملہ تھا وہ بھی اختلافات کی وجہ سے تھا۔ تو یہ مذاکرات کی جو پیشکش اور مذاکرات پہ جو آمادگی ہے، اس کا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ریزن کیا ہے۔ عمران خان کے اس اعتراف کے بعد کہ جی ایچ کیو کے بعد جو باقی چھاونیاں تھیں اس کے اوپر بھی حملہ میرے کہنے کے اوپر کیا گیا، یا وہاں جو احتجاج ریکارڈ کروانا تھا وہ میرے حکم کے مطابق کیا گیا، تو اس کے بعد عمران خان کے اوپر جو 9 مئی کا کیس ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اب یہ تمام تر چیزیں سلپ آف ٹنگ کہہ لیں، یہ صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کہہ لیں، یا جیل کا پریشر کہہ لیں، یا آپ کہہ دو بند تنہائی کی جو گزارشات ہوتی ہیں جو دل سے نکل کے زبان پر آ جاتی ہیں، یا وہ کہہ لیں، اس اعتراف کے بعد یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ عمران خان کو ملٹری ٹرائل کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ بیان بنتا تھا کہ میں فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ فوج آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے؟ سب سے پہلے مذاکرات کرنے سے پہلے جو سب سے بڑا کام اگر کرنا ہے عمران خان نے، تو یہ ان تمام تر گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی اور قوم سے معافی مانگنی ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات
कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन है, तोशाखाना केस की करप्शन है, आपके अलकादरी यूनिवर्सिटी की करप्शन है, आपके दीगर आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, आपके ऊपर मोरली करप्शन के इल्ज़ामात हैं, फाइनेंशियली करप्शन के इल्ज़ामात तो ऑलरेडी साबित हो गए हैं, फिर उसके बाद दहशत गर्दी की जो आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, क्या वो तमाम तर चीज़ें इस बुनियाद पर ख़त्म कर दें कि आपने कहा कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ? आपसे कोई मुज़ाकरात करने नहीं चाहता। ये चाल चली गई है और ये एक भोंडी किस्म की चाल चली गई है ये तासुर देने के लिए कि शायद फ़ौज ने मेरे ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात बनाए हैं वो इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर बनाए हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। तो मेरे ख़्याल से ये जो एक भोंडी हरकत की गई है या एक जो ब्लैकमेलिंग की गई है या एक चाल चली गई है, इसको तो कम से कम मैंने अपने इस व्लॉग के अंदर जो है ना वो इनकशाफात से भरपूर व्लॉग के अंदर जो है ना मैंने रास फाश कर दी है। और ये तमाम तो चीज़ें आप सब लोगों को बावकार होनी चाहिए। किसी किस्म का भी कोई मुज़ाकरात का अमल या किसी किस्म की भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अगर आप मेरी ज़ाती राय लें इस तमाम तर केस के अंदर, तो ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान की फ़ौज को मलाइन करते करते इस नहज तक ले जाए कि पहले 3-4 साल खूब मज़े लूटे गोद में बैठकर और बाद में जैसे ही नालायकी की वजह से तुम्हारी नाअहली की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो और तुम्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आइनी तरीके से मुल्क से निकाला जाए, तो तुम सारा मलबा जो है पाकिस्तान आर्मी के लोगों के ऊपर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो कि अब तुम्हारी यार बन चुकी है, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए कोशिश कर रही है, अब तुम उसके ऊपर ये सारे इल्ज़ामात हटा के अपनी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जब तुम इल्ज़ामात लगाओगे तो मेरे ख्याल से वो तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं और ये तमाम तर चीज़ें माफ़ी के काबिल तो नहीं है। और मैं नहीं समझता कि इस तमाम तर मामले के अंदर माफ़ करना चाहिए या कोई मुज़ाकरात करने चाहिए। आप अदालती निज़ाम के अंदर तमाम तर चीज़ें टेकअप करें, वहाँ पे इस केस को रन करें, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। हम भी यहीं पर हैं, आप भी यहीं पर हैं, लेकिन ये जो एक चाल चली गई है मेरे ख़्याल से जनरल सैयद हाफिज़ मुनीर साहब को मुखातिब करके कहा गया है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी जो है इसको बाय नहीं करेगी। सेकंड, पार्लियामेंट जो है एक बहुत बड़ा बमशल गिराने वाली है पीटीआई के ऊपर। पार्लियामेंट का एक इजलास जो है वो बुला लिया गया है और उसके अंदर कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ, बल्कि कुछ कानूनी जो मुजव्वज़ात हैं उनको पेश किया जाएगा एंड दैन उसके बाद उनको बिल की सूरत में पेश करके उन कानून को मंजूर कराया जाएगा। और कहा यही जा रहा है कि 93 अरकान जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के अरकान को तस्लीम कर लिया गया है, वो हलफ ही नहीं उठा सकेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन ने जो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इन 93 अरकान को तस्लीम करना था कि ये पीटीआई के हैं, वो हलफ नहीं उठा सकेंगे। ये तो एक आप समझ लें कि वो कहते ना कि नाते तोते रह गए थे, नक ते मक्खी बह गई। तो ये सारे नहा धो के हलफ लेने के लिए जा रहे थे, तो इनकी नाक के ऊपर मक्खी बैठने जैसा ही होगा अगर ये कानून पास होने में कामयाब हो जाती है पार्लियामेंट। तो ये किसी किस्म का भी कोई हल्फ नहीं ले सकेंगे। बात वहीं आ जाएगी, ये अरकान जो भी थे पीटीआई के थे नहीं थे, आज़ाद थे, ये पीटीआई के तौर पे बतौर पीटीआई की जमात के ये पार्लियामेंट में नहीं आ सकेंगे। खबर ये कि रऊफ़ हसन साहब जब से जुडिशल रिमांड पे गए, वो जेल गए हैं, उसके बाद उनको दिल में जो है वो तकलीफ़ हुई है और वो अस्पताल पहुँच गए हैं। कहने का मकसद सिर्फ यही था कि पीटीआई के लोग अक्सर कहा करते थे कि जब भी ये लोग पकड़े जाते हैं उसके बाद ये लोग अस्पताल पहुँच जाते हैं, इनकी बीमारियाँ सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो आज कैसा महसूस हो रहा है फिर आपको कि अगर पीटीआई के लोग जो हैं जब वो जेल पहुंच रहे हैं तो उनको भी बीमारियां लाहक हो गई हैं। बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे पीटीआई के लोग हैं जो व्हील चेयर के ऊपर हाँपते हुए भी अस्पताल पहुंच जाया करते थे और कहते थे कि हमें सांस की प्रॉब्लम है। और ये तमाम तर चीज़ें वो ऑलरेडी पीएमएलएन या पीटीआई के लोगों के ऊपर ये फतवे जारी करते रहते थे कि जब वो मुश्किल में होते हैं या जब वो जेल के अंदर होते हैं तो अस्पताल पहुँच जाते हैं। तो ऑलमोस्ट यही सब कुछ हमें हमारे रऊफ़ हसन साहब के साथ नज़र आया, जो आज जुडिशल रिमांड के बाद डायरेक्ट अस्पताल पहुंच गए, उनके दिल में जो है वो तकलीफ है। सेकंड, खलीलुर रहमान के हवाले से यह खबर है कि खलीलुर रहमान की भी एक वीडियो लीक हो गई है। खलीलुर रहमान के ऊपर इस वक्त ठीक ठाक लान तान हो रही है और जो पीटीआई के जो फॉलोवर्स हैं या उनके सपोर्टर्स हैं वो हालात से मजबूर, अपनी आदत से मजबूर डिफेंड कर रहे हैं खलीलुर रहमान की इस वीडियो को भी। देखें, पहली बात ये हो गई कि अगर कोई शख्स अगर गुनाहगार है तो हम उसका फ़ैसला करने वाले नहीं हैं, वो अल्लाह और उसका ज़ाती मामला है। मैं यहाँ पर जो एक चीज़ हमेशा बात करता हूँ इस तरह के वाक़यात के ऊपर या इस तरह की वीडियो के ऊपर, वो ये है कि जब आप लोग दुनिया को ये बताते हैं कि आपसे ज़्यादा पाक साफ इंसान कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा नेकोकार इंसान कोई नहीं है, और फिर दुनिया को आप ये तबलीग दे रहे होते हैं और पीठ पीछे आप लोग दुनिया के इंतहाई घटिया और गंदे काम कर रहे होते हैं,
یہ مجھے اس چیز سے اختلاف ہے. خلیل الرحمان کے آپ دیکھیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کس طریقے کی عورتوں کو جو ہے وہ جھاڑ رہا ہوتا ہے, عورتوں کو کس طریقے سے یہ ایک جاہل سمجھ رہا ہوتا ہے, عورتوں سے کس طرح سے یہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہوتا ہے, اور یہ شخص عورتوں کے اخلاقیات کے اوپر, ان کی زندگیوں کے اوپر کس طریقے سے یہ انگلیاں اٹھا رہا ہوتا ہے. اور آج وہی شخص, آج آپ دیکھیں ایک ہنی ٹریپ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, کسی نے اس کو پھنسایا, کسی نے اس کو جال میں پھنسایا. ارے بھائی تو اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ باقاعدہ رضامندی کے ساتھ وہ سارے کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی فیملی میں اس کی جو بیوی ہے, اس کے جو بچے ہیں, وہ کیا اس کو سمجھیں گے, کس طریقے سے اس کو دیکھیں گے, اس کی باقی زندگی کے اوپر یہ چیزیں کس طرح سے ہوں گی. بلکہ اس کے جو سپورٹرز ہیں یا اس کے جو ماننے والے ہیں جو اس سے بہت زیادہ متاثر تھے اس کی گفتگو سے, وہ اس کو کس طرح سے لیں گے. لیکن میری نظر میں ایک انتہائی گھٹیا شخص یہ پہلے بھی تھا. میری بہت ساری ایسی جو ویڈیوز ہیں خلیل الرحمان کے خلاف وہ آ چکی ہیں. میں نے اس ویڈیو سے کئی مہینوں پہلے بھی خلیل الرحمان کے اوپر کچھ ویڈیوز میں نے کی تھی. میرا آج بھی وہ موقف درست ثابت ہوا ہے کہ یہ شخص ایک مینٹلی ریٹارڈ بندہ تو تھا, لیکن آج اس ویڈیو سامنے آنے سے آج یہ شخص جو ہے وہ ایک گھٹیا اور غلیظ ترین انسان بھی جو ہے نا وہ بطور سامنے آیا ہے. اچھا ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کا لیڈر ہو یا اس کا سپورٹر ہو, ان دونوں کی جو غلاظت ہے وہ ایک جیسی کیوں ہوتی ہے, دونوں کی جو گندگی ہے وہ ایک جیسی کیوں ہوتی ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے وہ بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر آپ کے سامنے ہے, آڈیو لیکس ہمارے سامنے آ چکی ہیں. میں ان اور خاتون کا نام نہیں لوں گا, آپ ان کے فالوورز کا بھی آپ بحال دیکھ لیں. وہی پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کے ایک نیک و کار ترین انسان اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, اندر سے یہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ اس چیز سے جو ہے نا مجھے اختلاف ہے. طاغوت ساری قوم کو پتہ لگ گیا ہوگا, پھر طاغوت کا مطلب اکثر کیا ہے. خلیل الرحمان کی ایک کاوش کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری قوم کو, ساری امت مسلمہ کو باقاعدہ طاغوت کا مطلب پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ یہ ہوتا ہے طاغوت بیسکلی, اس سے آپ نے بچنا ہے, یہ کام آپ نے نہیں کرنا. اینی ہاؤ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے اوپر مزید پردہ ڈالے. اگر آنے والی کوئی مزید ویڈیوز بھی ہیں, کہا یہی جا رہا ہے کہ 1-1.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے, بابے کا بڑا اسٹیمنا ہے. اینی ہاؤ یہ چیزیں آنے والے وقت کے اندر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے, لیکن انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. ہر شخص جو ہے وہ نیک نہیں ہوتا, ہر بندہ کوئی نہ کوئی گناہ گار ہے اور اس کے گناہوں سے جکڑا ہوا ہے. لیکن خود کو ستی ساوتری پیش کرنا اور خود کو ایک نیک و کار اور پاک صاف پیش کرنے کے بعد اس طرح کی چیزیں سامنے آنا, اسے آپ منافقت ہی کہیں گے. انسان جتنا اگر اندر سے گناہ گار ہو وہ اس کو اتنا ہی جھکا ہوا رہنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے رحمت کو ہر وقت اپنے در پر دیکھتا رہے, اس کی اللہ کی رحمت کو ہمیشہ اس سے آس لگا کے رکھے اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگتے رہے کہ اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈالے. جب آپ اس طرح کے کام کرتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی, کبھی بھی جو ہے نا آپ کی ویڈیو سامنے نہیں آئے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ اس طرح کے کام ڈالتے رہیں, اس طرح کی جو آپ تنظیم سازی ہیں وہ کرتے رہیں. یہ میرے خیال سے یہ چیز نہیں ٹھیک ہے. اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے پھر مستقل ڈرتے رہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اللہ سے کرتا رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی کی امید رکھیں. لیکن کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو پھر اس طرح کے کاموں میں بھی کمی آہستہ آہستہ آتے آتے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. اور کسی بھی ڈرامے کی اسکرپٹ سننے کے لیے کم سے کم آج کے بعد کوئی بھی ہدایت کار یا کوئی بھی رائٹر آج کے بعد کسی ہنی ٹریپ کے اندر نہیں آئے گا. میرے خیال سے خلیل الرحمان صاحب نے جو ایک راستہ جو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے اس انڈسٹری کے اندر خاص طور پہ, تو خلیل الرحمان صاحب کی یہ دوسری بڑی کاوش ہے. عمران خان صاحب بڑے بھولے ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ SIFC کیا ہے. اچھا عمران خان کو SIFC کے بارے میں ابھی یہ نہیں پتا, یہ میرے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے ان کو بھی پاکستان کی ہونے والی ترقی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تھا. ان کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا. ایون میرے پاس تو کچھ اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ عمران خان کو اوپن ہونے والے ٹینڈرز کے بارے میں بھی انفارمیشن نہیں ہوتی تھی, اور ان کی کابینہ کے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس طریقے سے ٹینڈر فائل کی جاتے ہیں, کس طریقے سے پروکیورمنٹ کی جاتی ہے. اس طرح کے جو بڑے بڑے بلنڈرز ان کی گورنمنٹ کے اندر ہمیں دیکھنے میں آئے. تو اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ مجھے SIFC کے بارے میں نہیں پتا, مجھے محسن
نقوی کے بارے میں نہیں پتہ تو میرے خیال سے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. عمران خان جب وزیر اعظم تھے ان کو یہ ساری باتیں ویسے بھی ان کی بیوی بتاتی تھیں یا ان کو ٹی وی دیکھ کے یہ پتہ لگتا تھا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو جیل میں رہتے ہوئے اگر ان کو یہ بڑی بڑی چیزیں نہیں پتہ, پاکستان کی بڑی اچیومنٹس کے بارے میں نہیں پتہ, تو میرے خیال سے یہ کوئی اتنی بڑی حیران کن بات نہیں ہے. اور سیکنڈ, عمران خان نے یہ کہا کہ میں نے تنقید کی تھی فوج کے اوپر, میں نے الزامات نہیں لگائے تھے. ہاں, اگر آپ ڈی جی ISI کو آپ تنقید لگائیں کہ پاکستان کے اندر وہ تمام تر سازشوں کے اندر ملوث ہے تو یہ تنقید ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادق ہے تو یہ تنقید ہی ہوتی ہے, یہ الزامات تو نہیں ہوتے. اگر آپ کہیں کہ فوج نے الیکشن کے اندر مینیپولیشن کر کے ایک پارٹی کو جتوایا تو میرے خیال سے یہ تنقید ہی ہے, یہ الزام تو نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے میرے خلاف سازش کر رہی ہے اور مجھے گرانے کی کوشش کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ تنقید ہی تو ہے, یہ الزامات تو نہیں ہے. عوام بہت بھولی ہے یار, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ساری قوم یوتھیا ہے یہاں پہ اور لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اتنی بھولی عوام ہماری ہے بھی نہیں ویسے, اگر آپ جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. سیکنڈ چیز, امریکہ کے حوالے سے میں صرف یہی بات اینڈ میں کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ایک بڑا زبردست قسم کا موقف سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو امریکہ میری مدد کرے مجھے قید سے باہر نکالنے کے لیے, اس کے بعد پھر میں آپ کو امریکہ کی قید سے جو ہے باہر نکالوں گا. تو یہ جو ایک بڑے بھاری جملے ہیں میرے خیال سے ایک یوتھی ہی سمجھ سکتا ہے, باقی ایک عام انسان کی سمجھنے کی تو بس سے باہر ہے. میں تھا آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا, آپ دیکھ رہے تھے 360 ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میں تھا آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا, آپ دیکھ رہے تھے 360 ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. ہمارے ساتھ رہیے گا, اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا. ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. اللہ حافظ.